تو اولاد اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور یہی اولاد والدین کے لیے مستقبل کا سرمایہ ہے۔ جن کی اولاد نہیں ہے ان کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، جس کی اولاد نہیں ہوتی اس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا۔ باپ بڑھاپے کی حالت میں آ چکا ہے، اب اس کی بیوی نہیں ہے تاکہ اس کی دیکھ بھال کر سکے، اب اس کی اولاد بھی نہیں ہے تو اس کا حال کیا ہوگا؟ تو اس لیے اللہ کی طرف سے یہ اولاد کا مل جانا یہ بہت بڑی نعمت ہے، اور یہ اولاد والدین کے لیے مستقبل کا سرمایہ ہے۔ ہاں ایک بات ہے، یہ مستقبل کا سرمایہ اسی وقت ہے جب آپ اس کی صحیح تعلیم، صحیح تربیت بچپن ہی سے اس کو نشو نما کرتے جائیں، اس کی اخلاق کی صحیح تربیت بچپن ہی سے کرتے جائیں، تب جا کر کے یہ اولاد آپ کے لیے سرمایہ ہے۔ اگر آپ نے بچپن میں اس کی صحیح تعلیم نہیں دی، اس کو صحیح تربیت نہیں دیا، یہی اولاد تمہارے لیے رحمت کے بجائے زحمت بن جائیں گے، جنت کے بجائے جہنم بن جائیں گے۔ یہ اولاد کی تربیت، اولاد کی تعلیم کی ذمہ داری والدین کے اوپر اللہ نے رکھا ہے۔ تعلیم بھی ضروری ہے اور تربیت بھی ضروری ہے۔ محض تعلیم کا دلوا دینا، تربیت کا نہ ہونا، یہ بھی آخر کار انجام برائی ہے۔ عام طور پر لوگ تعلیم کی تو فکر کرتے ہیں، اس کی تعلیم کو اونچے مقام تک پہنچانا چاہتے ہیں، اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم دلانا چاہتے ہیں، بڑی بڑی ڈگریاں اس کو دلانا چاہتے ہیں، لیکن بچپن ہی سے اس کی تربیت نہیں کرتے، جس کی وجہ سے یہی بچے جس کو آپ نے تعلیم دی لیکن تربیت نہ دی، جس کے سبب یہ آپ کے لیے زحمت کا سبب بنیں گے، یہ کبھی آپ کی خدمت نہیں کریں گے، کبھی آپ کی دیکھ بھال نہیں کریں گے۔ تو بچپن ہی سے ان کے ایمان کی حفاظت آپ کے ذمے ہے، ان کے تعلیم کی ذمہ داری آپ کی ہے، ان کی تربیت کی ذمہ داری آپ کی ہے۔ اولاد کے سلسلے میں والدین پر کچھ حقوق عائد ہوتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، ہر ایک کا دوسرے پر حقوق ہیں، ہر ایک کا دوسرے پر حقوق ہیں۔ والدین کا اولاد پر حقوق ہیں، اولاد کے والدین پر حقوق ہیں، بیوی کے شوہر پر حقوق ہیں، شوہر کے بیوی پر حقوق ہیں، بھائی کے بہنوں پر حقوق ہیں، بہنوں کا بھائی پر حقوق ہیں، پڑوس کے حقوق ہیں، دوست کے حقوق ہیں۔ ہر ایک کے اوپر دوسرے کا حق، مسلمان کا دوسرے مسلمانوں کے اوپر بھی حق ہے۔ بہت سارے حقوق ہیں۔ والدین کے سلسلے میں فرمایا، اولاد کے سلسلے میں فرمایا کہ والدین کے اوپر سب سے پہلا جو حق ہے وہ اس کی تعلیم کی ذمہ داری، دوسرا فرمایا کہ اس کی تربیت کی ذمہ داری۔ تعلیم اور تربیت دو چیزیں اگر جس کے اندر تعلیم بھی آ جائے، تربیت بھی آ جائے۔ تعلیم سے مراد یہاں پر دینی تعلیم ہے، تعلیم سے مراد دینی تعلیم ہے۔ عصری تعلیم سے اسلام مخالف نہیں ہے، کبھی اسلام نے عصری تعلیم سے نہیں روکا۔ آپ عصری تعلیم بچے کو دلاؤ، دنیاوی تعلیم بچے کو دلاؤ، اس سے اسلام منع نہیں کرتا، لیکن بنیادی جو اسلامی تعلیمات ہیں، بنیادی جو عقائد ہیں، بنیادی جو ارکان ہیں، اس کا علم بچے کو بچپن ہی سے دیا جائے۔ دین کے جو ارکان ہیں، دین کے جو بنیادی عقائد ہیں، دین کے بنیادی ایمان کی جو جزئیات ہیں، اس کا علم کیا کیا جائے؟ بچوں کو بچپن ہی سے دیا جائے۔ باپ جب مر جاتا ہے
مرنے سے پہلے اولاد کی یہ فکر کرتا ہے کہ بیٹا میرے پاس اتنی بلڈنگیں ہیں، یہ اتنے بنگلے ہیں، اتنے کارز ہیں اور اتنا بینک بیلنس ہے، آپ یہ بیٹے کو یہ بنگلہ، وہ بیٹے کو وہ بنگلہ، یہ بیٹی کو یہ بنگلہ، یہ بیٹے کو یہ بنگلہ، اسے یہ کار، اسے وہ کار، اسے اتنا بینک بیلنس، اسے اتنا بینک بیلنس، کیونکہ اب مرض الوفات میں پڑا ہے، بستر مرگ پر ہے، مرنے کے قریب ہے، ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب اس کی روح قبض ہونا باقی ہے، چند لمحے یہ زندہ رہے گا۔ جب باپ کے کانوں میں یہ آواز گونجتی ہے، جیسے ہی اس کے کانوں میں جب بات پڑتی ہے تو ساری اولاد کو وہ بلا کر کہتا ہے کہ بیٹے تو یہ لے لے، تو وہ لے لے، تو یہ لے لے، تو یہ لے لے، تو اس کا مالک ہے، تو اس کا مالک ہے، حصے تقسیم کرنے پہ لگ جاتا ہے۔ کبھی باپ یہ نہیں کہتا کہ میرے مرنے کے بعد تو کس کی عبادت کرتا ہے، کس نبی کو تو مانتا ہے اور کس نبی کی تو اطاعت کرتا ہے اور کس قرآن کو تو پڑھے گا، کس کتاب کی تو تعلیم دے گا، کبھی یہ نہیں پوچھتا۔ قرآن کریم میں سورہ بقرہ جس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے انتقال کا وقت بالکل قریب تھا، بستر مرگ پر پڑے ہوئے تھے، اب جان کنی کا عالم ہے، سانس گن رہے تھے کہ کب جان نکل جائے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو فکر لاحق ہوئی، اپنی تمام اولاد کو بلایا اور بلا کر کے کہنے لگے اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنی، اپنی اولاد کو قریب بلا کر کے کہنے لگے، کیا کہنے لگے؟ ما تعبدون من بعدی، اے میرے بچوں، اے میرے اولادوں، اے میرے لڑکوں، میرے لڑکیوں، تم میرے بعد کس کی پرستش کرو گے؟ میرے بعد کس کے سامنے تم سجدہ کرو گے؟ میں تو اب چلا جاؤں گا، میرے جانے کے بعد تم کس کی عبادت کرو گے؟ قالوا، ان سب نے کہا قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و اسماعیل و اسحاق الہ واحدہ۔ تمام اولاد نے کہا ابو جان ہم اس ایک معبود کی عبادت کریں گے جس کو آپ کے آبا و اجداد نے، تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے، حضرت اسحاق علیہ السلام نے، انہوں نے جس ایک خدا کی عبادت اب تک کی تھی اسی ایک خدا کی ہم بھی عبادت کریں گے۔ یہ سوال کیوں کیا؟ کہیں میرے بعد میری اولاد کفر کو اختیار نہ کر لے، کافر نہ بن جائے، ہماری اولاد ہمارے بعد کفر کو اختیار کر لیتی ہے، جانے انجانے میں کفر کو اختیار کر لیتی ہے، کبھی جان کر کبھی انجانے میں کفر کو اختیار کر لیتی ہے۔ اس لیے ان کو فکر لاحق تھی، کیونکہ اولاد یہی اولاد والدین کے لیے نجات کا سبب ہے، اور یہی اولاد والدین کے لیے ذخیر آخرت ہیں، اور یہی اولاد قیامت کے دن جہنم تک والدین کو پہنچانے کا سبب بھی ہے۔ اگر ان کی صحیح تربیت ہوئی ہے، ان کی صحیح تعلیم ہوئی ہے، تب تو آپ کے لیے ذخیر آخرت ہے، آپ کے لیے نجات ہے۔ ورنہ اگر ان کی تعلیم صحیح نہیں، ان کی تربیت صحیح نہیں، ضرور یہ آپ کو جہنم تک لے کر ضرور جائیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں ایک جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون۔ اللہ نے ایمان والوں سے کہا اے ایمان والوں،
اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. اور آگے کیا فرمایا؟ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے اہل و عیال کو بھی، اپنے گھر والوں کو بھی، اپنی اولاد کو بھی. والدین کو حکم ہے کہ وہ اپنی اولاد کو جہنم کی آگ سے بچائیں. آپ اگر صحیح تربیت کریں گے واقعتاً وہ جہنم سے بچے گا. اگر آپ اس کی صحیح تعلیم نہیں دیں گے، صحیح تربیت نہیں کریں گے، تو یہ خود جہنم رسید ہو جائے گا. تو والدین کو حکم دیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کے لیے جہنم تیار نہ کرو. بیٹا صبح میں سو رہا ہے، باپ جگاتا ہے. فجر کی نماز میں بیٹا نہیں آ رہا ہے، باپ کو جگانے کی ہمت ہے؟ باپ تو نماز کے لیے آ جائے گا، لیکن اتنی ہمت نہیں ہوتی کہ بیٹے کو جگائے. کم از کم ایک آواز تو دے دے. ہمت نہیں ہے. دنیاوی آگ سے انسان بچاتا ہے لیکن آخرت کی آگ سے نہیں بچاتا. آپ کے اولاد سو رہی تھی، آپ کے بچے سو رہے ہیں، آپ کے گھر کو آنچ لگ گئی، اللہ نہ کرے آپ کے گھر کو اگر آنچ لگ جائے، آپ کیا کریں گے؟ نہیں، بچہ سو رہا ہے، سو جاتے، ذرا خود بعد میں اٹھا لیں گے. صحیح ہے؟ کیا کریں گے آپ؟ فوراً اٹھا کر تھپ 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 ماریں گے کہ نہیں ماریں گے؟ دروازہ ماریں گے، چیخیں گے، پکاریں گے، چلائیں گے، جلدی نکل گھر میں سے باہر آ. کیوں؟ جل جائے گا وہ. دنیاوی آگ سے جل جانے کا آپ کو فکر ہے، آخرت میں جب یہ جائے گا، جب اس کے اعمال صحیح نہیں ہوں گے، فجر میں نہیں اٹھا ہوگا، اللہ کے دربار میں سجدہ نہیں کیا ہوگا، اللہ کے دربار میں اس کو لے جایا جائے گا، وہاں اللہ اس کو اٹھا کر جہنم میں ڈالیں گے. اور وہاں جہنم کی آگ میں جلنا آپ پسند کر رہے ہو. دنیاوی آگ جب جلانے کے لیے آئی ہے تو فوراً اٹھا ہے. جہنم کی آگ اتنی خطرناک شے ہے جس کا کوئی اندازہ نہیں ہے. 70 گنا بڑھ کر ہے، 70 گنا بڑا ہوا ہے جہنم کی آگ. وہاں کا کھولتا ہوا پیپ، کھولتا ہوا خون، اور جہنم کے اوپر ایسے فرشتے مقرر ہوں گے جو کانوں سے بہرے ہوں گے، آنکھوں سے اندھے ہوں گے. بعض فرشتوں کو دکھائی نہیں دے گا کہ یہ چیخو پکار کریں گے، بعض فرشتوں کو سنائی نہیں دے گا. جہنمی لوگ چیخو پکار کرتے رہیں گے، پانی پانی چلائیں گے، کھانے کے لیے مانگیں گے، کچھ کھانا دے دیا جائے. حدیث پاک میں آتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان لوگوں کو جہنم کے اندر جب یہ طلب کریں گے کھانے کو، جب غذا طلب کریں گے، ان کو زقوم کا پھل دیا جائے گا. زقوم کا جو پھل ہے جس میں کانٹے کانٹے ہوتے ہیں، آپ نے جنگلوں کے اندر دیکھا ہوگا کانٹے دار پھل، جس کی چاروں طرف ہر طرف کانٹے ہوتے ہیں، بہت کڑوا ہوتا ہے. اس کی مثال اللہ نے دنیا کے اندر رکھا ہے. عام طور پر دریوں کے اندر، جنگلوں کے اندر وہ پھل پایا جاتا ہے جسے زقوم کہا جاتا ہے. ایک دم کانٹے دار درخت، کانٹے دار پھل، اس کو کھانے کے لیے وہ زقوم کا پھل دیا جائے گا. جیسے ہی وہ کھائے گا یہاں نلے میں آ کر کے اٹک جائے گا، ادھر نکلے گا بھی نہیں، ادھر اندر جائے گا بھی نہیں، نہ باہر آئے گا نہ اندر جائے گا. پھر زور زور سے چلائے گا، کہے گا پانی پانی، پیاس پیاس. قرآن کریم میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا الا حمیما وغساقا، ایک دم کھولتا ہوا پانی اس کو لا کر کے دیا جائے گا. اور ایک جگہ اللہ نے فرمایا پیپ سڑا ہوا گلا ہوا جہنمیوں کے جل کر کے گل کر کے جو خون اور پیپ نکلے گا، وہ پیپ لا کر کے اس کے سامنے پیش کیا جائے گا. وہ پیاس کے بارے اس کو وہ زقوم کا جو پھل کھایا ہے اس کو اندر ڈالنے کے لیے، اس کو نگلنے کے لیے وہی پانی پیے گا، کھولتا ہوا پانی پیے گا. وہاں سے اندر جائے گا کیا، جل کر کے وہ اندر کو چلا جائے گا.
ایسے مضبوط فرشتے وہاں پر ہوں گے. کہاں؟ جہنم کے نگہبان. اللہ تعالیٰ نے فرمایا جہنم کا جو ایندھن ہے وہ پتھر اور انسان ہے. جہاں وقودها الناس والحجارہ. ایندھن کسے بولتی؟ پیٹرول کو بولتی. پیٹرول یعنی آگ کو زیادہ کرنے والی ہر وہ چیز ایندھن ہے. آگ کو زیادہ کرنے والی، بڑھانے والی ہر وہ چیز ایندھن ہے. جو بھی چیز آگ کو زیادہ کر دے، چاہے پیٹرول ہو، چاہے کیروسین ہو، چاہے ڈیزل ہو، جو بھی چیز آگ کو بڑھانے والی ہوتی ہے اس کو کہا جاتا ہے کہ ایندھن. اللہ جہنم کو کیسے آگ بڑھائیں گے؟ قرآن میں فرمایا، اللہ نے فرمایا انسان اور پتھر یہ ایندھن ہے. ایندھن یعنی آگ کو بڑھانے والا انسان کا جسم ہے، اس کا خون ہے، اس کا پسینہ ہے اور اس کی چربی ہے. اسی سے کیا ہوگا؟ وہ آگ اور تیز ہوگی. چربی سے بھی کیا ہوتا ہے؟ اور آگ بڑھتی ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا وقودها الناس والحجارہ علیہا ملائکۃ غلاظ شداد لا یعصون اللہ. ایسے مضبوط اور طاقتور فرشتے جہنم کے اوپر رہیں گے اور یہ اللہ کی کسی بھی حکم کی نافرمانی کبھی نہیں کرتے. اب جہنم کے اندر لوگ چیخو پکار کر رہے ہیں، اب ان کو رحم آ جا کو نہیں بات چھوڑ، ٹھنڈا پانی دیں گے، کولڈ ڈرنک لا کو دیتی گے، ذرا فریج سے پانی لا کو ٹھنڈا ٹھنڈا پانی ملیں گے. لا یعصون اللہ ما امرهم ویفعلون ما یؤمرون. اللہ کی رد برابر بھی نافرمانی نہیں کرتے. اللہ نے ان کو جس چیز پر معمول کر رکھا ہے وہ اسی پر کام کرتے رہیں گے. ان کو جو حکم ملے گا وہ کریں گے. تو اولاد کی جو تربیت ہے وہ اہلیکم نارا، جہنم کی آگ سے اولاد کو کیا کرو؟ بچاؤ. اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت شفیق علوی رحمہ اللہ ایک بہت بڑے بزرگ ہیں، انہوں نے لکھا ہے تربیت کی دو قسمیں ہیں. تربیت کی دو قسمیں ہیں. ایک قسم یہ ہے ظاہری تربیت، ایک ہوتی ہے باطنی تربیت. ظاہری تربیت سے مراد وضاقتہ. ہمارا بچہ اس کی شکل و شباہت کیا ہے، انہیں کیسے کپڑے پہن کر ہے، کیسے اس کے بال ہیں، اس کا جسم کا ہر ایک عضو کیسا ہے، سنت کے مطابق اس کا سر ہے، سنت کے مطابق اس کی داڑھی ہے، سنت کے مطابق اس کا لباس ہے. یہ ظاہری وضع اس کی صحیح ہونا. ظاہری تربیت ہر والد کے اوپر ضروری ہے کہ اپنے اولاد کی ظاہری بھی تربیت کرے اور باطنی بھی تربیت کرے. ظاہری تربیت کا تو کیا، میرا بچہ کئی کوئی اسٹائل کٹنگ کرا رہا سو، کون تو بھی باپ پوچھا اپنے اولاد سے؟ کسی باپ کو اتنی ہمت اور مجال نہیں ہے کہ اپنے اولاد سے بولے کہ ایسی کئی پورے کٹنگ کرانے کا یا حجاب کو بولنا نہیں، ایک نمبر کا حجاب نکالا ہے نہیں. اور باپ انہیں فلانا ہیرو ہی نہیں ہے ایسی کٹنگ کرتا سو، انہیں ہنی سنگھ ایسی کٹنگ کرتا، اس کی کٹنگ مجھے بہت پسند. انہیں بھیڑ چمار، انہیں جہنم میں جائے گا اور تو بھی اس کے ساتھ جہنم میں جا. کسی باپ کو یہ مجال نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا ایسے دھڑکے سے بھی کٹنگ کرانے کو آیا نا، چمار کسی کی کٹنگ کرانے کو آیا، کاٹے کا سوزر کسی کا کٹنگ کرانے کو آیا. کسی باپ کو یہ مجال نہیں ہوتی کہ میرا بیٹا ایسی کٹنگ کرا کو آیا. اسے بولیں گے کو باپ ڈرتا ہے اولاد سے، بیٹے سے ڈرتا ہے، کب کب آتا ہے. تمہاری ہمت نہیں ہے تمہاری اولاد کو سدھارنے کی. فرمایا کہ وضاقتہ اس کی صحیح نہیں ہے تو باپ سے پوچھا جائے گا کہ تمہارا بیٹا ایسی وضاقتہ بنا رکھا تھا، تم نے کیوں نہیں روکا؟ وہ داڑھی منڈوا کر آ رہا ہے، آپ نے کیوں نہیں کہا اس سے کہ تم داڑھی رکھو؟ کہا جائے گا، پوچھا جائے گا تم سے. اس کی تعلیم، اس کی تربیت کی دو قسم بتا رہا ہوں. تعلیم تو کرے گا آدمی،
تربیت کے سلسلے میں خاص کر توجہ، کلکم رائی وکلکم مسئول عن رعیتہ، ہر رائی سے پوچھا جائے گا کہ تمہاری رعیت میں جو لوگ ہیں ان کی صحیح تربیت تمہیں کرے کہ نہیں کرے۔ باپ سے پوچھا جائے گا تو اولاد کی تربیت کریا کہ نہیں کریا، اس کی ظاہری وجہ صحیح نہیں تھی تو کیوں تربیت نہیں کریا۔ استاد سے پوچھا جائے گا کہ تو اپنے شاگردوں کی صحیح تربیت کیوں نہیں کیا۔ تمہاری ماتحت میں جو لوگ کام کرتے ہیں ان سے پوچھا جائے گا تیرے پاس اتنے آدمی کام کر رہے تھے، اس کی ظاہری وجہ کے بارے میں تو کیوں اس کی تربیت نہیں کیا۔ تو مالک ہے، وہ تیرے پاس کام کرنے والا تھوڑی دیر کے لیے غلام ہی صحیح، اس کی تربیت کے سلسلے میں تجھ سے پوچھا جائے گا۔ تیرے پاس یہ کام کر رہے، کئی پورے ایسی کٹنگ کرایا، کئی پورے کپڑے ایسے پہنیا، اتنی مجال تمہارے اندر نہیں ہے کہ اس کی ظاہری وجہ پر ایک دو جملے تم بول سکو۔ شرم آنی چاہیے، تھرو کر لو اپنی زندگی پر۔ اولاد کی تربیت تمہارے ذمہ ہے۔ ظاہری وجہ میں وضاحت، اس کا لباس، میرا بیٹا کس سے مل رہا ہے، اس کا چال ڈھال کیا، اس کا ملنا جلنا کس سے ہے، اس کے تعلقات کس سے ہیں، اس کے دوست و احباب کیسے ہیں، اس کی جانکاری باپ کو ضروری ہے۔ صحبت بندے کی، بچے کی صحبت جیسی رہتی ہے ویسا انہیں بدل جاتا ہے۔ صحبت کا اثر بہت جلد آدمی کو برا بنا دیتا ہے، صحبت کا اثر انسان کو نیک سے برا بنا دیتا ہے اور برا سے نیک بنا دیتا ہے۔ اچھے لوگوں کی صحبت اچھا انسان بنا دیتا ہے اور برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتا ہے۔ اسی لیے فارسی کا ایک شعر ہے، صحبت صالح ترا صالح کند، صحبت طالح ترا طالح کند۔ نیک لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو نیک بن جاؤ گے، برے لوگوں کی صحبت اختیار کرو گے تو برے بن جاؤ گے۔ ایک ظاہری تربیت یہ ہے، ظاہری تربیت یہ ہے، اب بچہ بالغ ہوا، بالغ ہونے کے بعد اسے کون سے کام میں جمانا، اس کی معیشت کے بارے میں سوچنا، اس کی فکر کرنا، یہ باپ کی ذمہ داری ہے۔ بچہ بالغ ہو گیا، اس کی تعلیم ہو چکی ہے، اسے کس مقام پر پہنچاؤں معیشت کے لیے، بالغ ہونے تک اس کی تربیت تو ہو جانی ہے، اب اسے کون سے کام پر لگانا، اس کی معیشت کی فکر کرنا، یہ بھی باپ کی ذمہ داری ہے۔ یہ ظاہری تربیت ہے۔ باطنی تربیت کیا؟ اس کے مقابلے میں باطنی تربیت یہ ہے کہ باطنی تربیت میں یہ ہے کہ باپ اپنی اولاد کے عقائد کو دیکھے، اس کا عقیدہ کہیں بدلا ہوا تو نہیں ہے، اس کے عقیدے کے اندر کچھ غلطیاں تو نہیں ہے، اللہ کے بارے میں وہ کیا عقیدہ رکھتا ہے، رسول اللہ کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے، قرآن کے سلسلے میں اس کا کیا عقیدہ ہے، مرنے کے بعد کی زندگی کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے، اور زندگی اور موت کے بعد کا مسئلے کے بارے میں اس کا کیا عقیدہ ہے۔ یہ تمام عقائد کے بارے میں پوچھنا، اس کا خیال کرنا، اس کو صحیح عقیدہ دینا، یہ ضروری ہے۔ یہ باطنی تربیت کا ایک حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے، باطنی تربیت میں اولاد کے اخلاق کو سدھارا جائے، اس کی اخلاق کیسے ہیں، اس کا ملن جھلن کیسا ہے، ایک دوسرے کے ساتھ اخلاق میں کیسا پیش آتا ہے، اس کے اخلاق کی یہ باطنی تربیت ہے۔ ظاہری تربیت اس کی وضاحت انہیں دیکھنا کیسا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کی تربیت فرمایا کرتے تھے۔ ایک چھوٹا واقعہ بتا کر اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ حضرت عمرو بن ابی سلمہ رضی اللہ عنہ ان کے پاس تشریف فرما تھے
اور وہ اللہ کے نبی کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، تناول فرما رہے تھے۔ جب کھانا کھا رہے تھے تو وہ یہاں سے وہاں سے ادھر سے ادھر سے چن کر کے کھا رہے تھے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اے لڑکے بسم اللہ پڑھ، اللہ کا نام لے، سیدھے ہاتھ سے اپنے سامنے سے کھانا شروع کر۔ یہ تربیت کا ایک مثال ہے۔ اللہ کے نبی نے حضرت انس رضی اللہ عنہ، غالباً حضرت انس ہی ہے، 10 سال اللہ کے نبی کی انہوں نے خدمت کی۔ کتنے سال؟ 10 سال اللہ کے نبی کی انہوں نے خدمت کی ہے۔ کبھی اللہ کے نبی نے ان کو کبھی نہیں مارا۔ 10 سال کے عرصے میں اللہ کے نبی نے ان کو کبھی نہیں مارا۔ مارنے پیٹنے کا حکم ہے نماز نہ پڑھنے کی صورت میں، مارنے پیٹنے کا حکم ہے نماز نہ پڑھنے کی صورت میں، وہ الگ مسئلہ ہے، وہ آگے بیان کروں گا میں کبھی۔ تو تربیت کے سلسلے میں 2 باتیں یاد رکھو، ایک ظاہری تربیت بھی ہونا، دوسرا باطنی تربیت بھی ہونا۔ ہمارے مسلمانوں میں سب سے پہلی چیز ایک یہ کہ اتحاد ہم میں نہیں ہے، متحد ہم لوگ نہیں ہیں، ایک دوسرے سے بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ ہمارے علاقے کا ایک واقعہ ابھی جو پیش آیا میں آپ کو ذکر کر دیتا ہوں۔ ایک غیر مسلم عورت ہمارے پاس آئی، غیر مسلم عورت ہمارے ذمہ داروں کے پاس آئی، آ کر کے کہنے لگی کہ غیر مسلم عورت ہے، آ کر کے کہہ رہی ہے کہ میرا بیٹا مجھے بہت مارتا ہے۔ کیا بولی؟ میرا بیٹا مجھے بہت مارتا ہے، بہت پریشان کرتا ہے، میری کوئی خدمت نہیں کرتا، میری دیکھ بھال نہیں کرتا، تمہیں کیا تو بھی کر کوئی انصاف کرو، تمہاری مسجد کے اندر میرا انصاف مجھے دلاؤ، مجھے کورٹوں پر بھروسہ نہیں ہے، مجھے اسٹیشن میں بھروسہ نہیں ہے، مجھے ہمارے لوگوں پر بھروسہ نہیں ہے، تمہاری مسجد، تمہارے مسلمان، تمہارے لوگوں پر مجھے بھروسہ ہے، تمہیں مجھے انصاف دلاؤ۔ کتنا اس کا ہم مسلمانوں کے اوپر عقیدہ ہے، ہم سے وہ کتنی محبت کر رہی ہے، حالانکہ ہم غیر مسلم انہیں ہمارے سے محبت کر رہی ہے، ہمیں کیا کر رہی؟ ایک دوسرے کی ٹانگ کھینچ لے تو انہیں منجے پسند نہیں، انہیں کا تو منجے پسند نہیں، اسے دیکھے تو اسے نہیں ہوتا، اسے دیکھے تو اسے نہیں ہوتا۔ کون سی زندگی تم گزار رہے ہو؟ اللہ کے نبی نے متحد ہونے کا حکم دیا ہے، اللہ کے نبی نے متحد ہونے کا حکم دیا۔ قرآن اس کا سبق دیتا ہے کہ تم آپس میں متحد رہو، کبھی جدا نہ ہو، وَلَا تَفَرَّقُوا، تم جدا نہ ہو جاؤ، متفرق نہ ہو جاؤ، متحد رہو، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا۔ ہم کیوں اتنے بچھڑے ہوئے ہیں، کیوں اتنے بکھرے پڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے حالات جو بگڑے ہوئے ہیں نا، اس کی واحد وجہ یہی ہے کہ ہم بکھرے پڑے ہیں، واحد وجہ یہی ہے کہ ہم بکھرے پڑے ہوئے ہیں۔ جب ہم لوگ اکٹھے ہو جائیں گے، جڑ جائیں گے، اس کی مثال ہم لوگ کتابوں کے اندر کئی بچپن سے پڑھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ بچپن میں ایک واقعہ ہم نے کتابوں کے اندر پڑھا تھا کہ 4 گائیں مل کر کے جا رہی تھی، چاروں مل کر کے ایک جگہ گھاس چرا کرتی تھی، چاروں مل کر ایک جگہ گھاس چرا کرتی تھی۔ ایک مرتبہ ادھر سے ایک شیر آیا، شیر ادھر سے آیا اور ان کے اوپر حملہ کرنا چاہا، چاروں جانور مل کر کے اس کے اوپر حملہ کیے تو بھاگ گیا۔ پھر چند دنوں کے بعد ان آپس میں چاروں جانوروں کے درمیان کیا ہو گیا؟ نفرت آ گئی۔ یہ جانور دیکھا تو اسے ہوتا نہیں، اسے دیکھی اسے ہوتا نہیں، اسے دیکھی اسے ہوتا نہیں۔ اب انہوں کیا کریا؟ انہیں بولا اے یہاں سے لے کو یہاں تک میری باؤنڈری ہے، تو یہاں سے یہاں تک نہیں آنا۔ اب انہیں یہ راستہ نکلیا، انہیں بولا یہ میرا راستہ ہے، یہاں تک میری باؤنڈری ہے، یہاں تک کون بھی انٹری نہیں۔ کس کی تو انٹری ہوئی؟ انہیں بولا ادھر طرف کا میرا حصہ ہے، ادھر طرف کا میرا حصہ ہے۔ اب 4 جو جانور تھے، 4 بھی 4 طرف الگ الگ ہو گئے۔ وہی شیر جو ان کو مارنے کے لیے، کھانے کے لیے آیا تھا، وہ اب الگ الگ جگہ پر گیا۔ ایک جانور کو وہ تباہ کر رہا تھا، اس کو مار رہا تھا۔ یہ تینوں دیکھ کر کے خوش تھے، چل باؤ نے چلا گا تو اچھا ہوا، میں کیا کر دوں، وہ جگہ بھی مجھے ملتی ہے، وہ جگہ میں قبضہ کرے جا۔
शेर आया और आकर के दूसरे जानवर को मार दिया, उसको खा लिया, और ये दोनों जानवर उसको देख करके खुश हो रहे थे, चलो मंजे एक हिस्सा इसे एक हिस्सा मिल गया, दो जने बांट लेंगे। तीसरा दिन आया तो एक और जानवर को उसने खा लिया, और चौथा खुश हो गया कि अब पूरी तो मेरी, अब कौन भी मुझे हराने वाले नहीं। चौथा दिन ये हुआ कि उस जानवर को भी उस शेर ने खा लिया। तो इस तरह मुसलमान मुत्तहिद अगर नहीं होगा तो ये कौम हमें खा जाएगी। वो अलग बात है कि अल्लाह के नबी ने हमारी बका के बारे में फरमा दिया है, वरना हम आज के जमाने के एतबार से अगर अल्लाह के नबी की पेशन गोई न होती तो हर एक हम में से खत्म हो जाता, हर एक मर जाता, मिट जाता, इस्लाम बाकी ही ना रहता। अल्लाह के नबी की पेशन गोई है इसलिए हम बच रहे हैं, वरना हमारी कोई हैसियत नहीं है आज। इसलिए मेरे भाई मुत्तहिद हो जाओ, एक बन जाओ, इकट्ठे हो जाओ, तब जाकर के तुम्हारी कामयाबी होगी। जहां कहीं भी जुल्म हो, तुम मेरे साथ नहीं हो रहा है उसके साथ ना होना, सोहंदे छोड़ो, अगर को तुम्हें छोड़े तुम्हारे ऊपर, आज उसके घर को आंच लगी है कल तुम्हारे घर पर आंच लगेगी, आज उसके ऊपर आंच लगी है कल तुम्हारे घर पर जरूर आंच लगेगी, आज उसको तुम छोड़ दिए तो कल तुम्हारे ऊपर जरूर आएगी। इसलिए जहां कहीं भी जुल्म हो, सब इकट्ठे होकर के मजबूत होकर के आ जाओ। अल्लाह के नबी जिस वक्त अभी अल्लाह के नबी को नबूवत का नूर नहीं मिला था, नबूवत से अल्लाह के नबी सरफराज नहीं हुए थे, उससे पहले ही अल्लाह के नबी के पास एक बहुत बड़ा कबीला था, जहां जहां पर जुल्म होता था उस जुल्म के खिलाफ अल्लाह के नबी भी उस काफिले के अंदर शरीक होकर के लड़ा करते थे। इसलिए मेरे भाई मैंने आज दो सबक आपको दिए हैं, दोनों सबक पर अमल करके आओ। एक औलाद की तरबियत के सिलसिले में, दूसरा मुत्तहिद होने के सिलसिले में अमल करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला से दुआ है जहां कहीं आपको नफरत आ जाए फौरन मिल जाओ, जहां भी नफरत आए फौरन एक दूसरे को माफ करते हुए मिल जाओ। अल्लाह के खातिर माफ कर दो, माफ करना सीखो, दरगुजर कर दो, अल्लाह के यहाँ तुम्हें बहुत बड़ा अजर मिलेगा। अल्लाह ताला से दुआ है अल्लाह मुझे और आपकी बातों पर अमल की तौफीक अता फरमाए। वाहिर दावाना।